الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. اللہ رب العزت نے ہم انسانوں پر اپنے فرائض فرض کرنے کے بعد ایک بہت بڑا احسان یہ کیا کہ فرائض کے ساتھ ساتھ تطوع زائد کام وہ بھی مشروع قرار دیا تاکہ انسانوں سے انسان ہونے کے ناطے فرائض کے اندر جو کمی کوتاہی رہ جائے گی اسے نوافل تطوع سے پورا کیا جا سکے. مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس طرح دیگر فرائض ہیں. ہر فرض کے ساتھ اللہ رب العزت نے زائد نفلی کام کو بھی اسی صورت میں مشروع قرار دیا ہے. رمضان کے روزے فرض ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ شوال کے 6 نفلی روزے، سوموار جمعرات کا، 13، 14، 15 ہر مہینے کی تاریخ کا، یہ سب اور دیگر نوافل نفلی روزے اس لیے مشروع کیے کہ رمضان کے روزوں میں کمی کوتاہی لازمی طور پہ ہو جائے گی تو اس کو پورا کیا جا سکتا. زکوٰۃ فرض کی، ساتھ نفلی صدقات کا حکم بھی دیا تاکہ فرضی زکوٰۃ کی کمی کوتاہی کو نفلی صدقات سے پورا کیا جا سکے. ایسے ہی اللہ رب العزت نے 5 نمازیں یومیہ فرض کی تو 7 تطوع نماز، نفلی نماز، سنت وہ مشروع قرار دی تاکہ نمازوں کی کمی کوتاہی کو ان تطوع سے پورا کیا جا سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، سب سے پہلی چیز جس کا محاسبہ ہوگا قیامت کے دن وہ نماز ہے. اللہ رب العزت نماز کے متعلق محاسبہ کریں گے، نمازیں چیک ہوں گی تو ظاہر بات ہے انسان ہونے کے ناطے کمی کوتاہی تو ہوگی. کسی سے کوئی نماز رہ گئی، کوئی رکن پورا ادا نہیں ہوا، کوئی وقت میں کمی پیشی ہو گئی، کسی نہ کسی صورت میں کمی کوتاہی تو ہوگی. اللہ رب العزت وہ لوگ جن کی نمازیں مکمل نہیں ہوگی 100%، اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے انظروا هل لعبدي من تطوع، تم دیکھو کیا میرے بندے کی کوئی نفل نمازیں ہیں. تطوع، سنن، نفل وہ اس نے ادا کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے فرائض کی کمی کوتاہی کو اس کے نوافل سے پورا کیا جائے گا. ہاں یہ تبھی ہوگا جب نوافل سنت پڑھی ہوگی. اگر کوئی فرض ہی نہیں پڑھتا تو اس کے نوافل کام، یا فرض تو پڑھتا ہے لیکن ایک روٹین وائز آیا پڑھا اور سنت کی سنتوں کی توجہ ہی نہیں ہے تو اس کے فرائض کی کمی کوتاہی کو سنتوں سے کیسے پورا کیا جائے گا. اس لیے فمن تطوع خیرا فهو خیر له، جو کوئی زائد کام کرے گا وہ اس کے لیے بہتر ہوگا. تو ہمیں اپنے فرائض فرض نمازوں کے ساتھ یہ سنن رواتب اور دیگر نوافل کا اہتمام لازمی کرنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی ترغیب دی ہے. فضائل بیان کرتے ہوئے، ایسے حکم دیتے ہوئے نمازوں سے پہلے نمازوں کے بعد سنن پڑھنے کی بڑی ترغیب دی. بالخصوص سنن رواتب جو 12 رکعات ہیں ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم و لیلۃ، جس نے دن اور رات میں 12 رکعتیں سنن رواتب کی پڑھی. اور ایک روایت میں لفظ ہے من حافظ علی اثنتی عشرۃ رکعۃ، جس نے محافظت کی، باقاعدگی سے پڑھتا ہے 12 رکعت، فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العزت جنت میں اس کا گھر بنا لیتے ہیں. یہ سنن رواتب ایک تو فرائض کی کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور جنت میں محل گھر تیار کرنے کا ذریعہ بھی ہے. وہ سنن رواتب کون سی ہیں؟ فرمایا اربعا قبل الظہر، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدها، اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد، ورکعتین قبل الفجر، اور 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے. یہ 12 رکعات جنہیں سنن رواتب کہا جاتا ہے، سنن مؤکدہ بھی کہا جاتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ کہہ کر کی کہ جو ان پر دوام اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا لیتے ہیں. یہ تو عام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن رواتب کی فضیلت بیان کی. ہر نماز کے ساتھ، ہر فرض نماز کے ساتھ آپ نے الگ طور پر سنن پڑھنے کی ترغیب اور اس کی فضیلت بیان کی ہر نماز کے متعلق، تاکہ ہر فرض نماز کے ساتھ سنن پڑھی جائے اور اس کی کمی کوتاہی کو کل قیامت کے دن پورا کیا جا سکے. میں فجر کی نماز سے شروع کرتا ہوں. مثلا فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتان قبل الفجر، فجر کی نماز سے پہلے یہ جو ہلکی ہلکی 2 رکعتیں ہیں، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے وہ 2 رکعتیں بہتر ہیں. یہ 2 رکعتیں فجر سے پہلے پڑھنے کی ترغیب دی. ظہر کی نماز پہ آ جائیں. ظہر کی نماز سے پہلے اور ظہر کی نماز کے بعد ایک تو سنن رواتب بھی ہے اور اس سے الگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا من حافظ علی 4 قبل الظہر و 4 بعدها، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھنے پر محافظت کرتا ہے، وہ ہمیشہ دوام کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے. فرمایا حرمہ اللہ تعالی علی النار، اللہ رب العزت ایسے شخص کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں. وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، وہ جنتی ہوگا. اتنی بڑی فضیلت بیان کی. اس کے بعد عصر پہ آ جائیں. عصر کی نماز کے متعلق عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعات سنن پڑھنے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ایسے شخص کے لیے. کہا رحم اللہ عمران صلی 4 قبل العصر، اللہ رب العزت ایسے شخص پہ رحم کرے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ سید ولد آدم ہے. کہا ایسے شخص پر اللہ رحم کرے، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو. صلی 4 قبل العصر، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں سنت پڑھتا ہے. مغرب کی نماز پہ آ جائیں. مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعات تو سنن رواتب میں موجود ہے 12 رکعتوں میں. مغرب کی نماز سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد اور نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کی ترغیب دی. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرو. صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے رکعتیں پڑھو. صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے رکعتیں پڑھو. آپ نے 3 دفعہ حکم دیا اور تیسری دفعہ کہا لمن شاء، جو چاہے پڑھے. یہ اس لیے کہا تاکہ فرض نہ ہو جائے، یہ متطوع ہی رہیں،
نفل ہی رہے، فرض نہ ہو جائے، کہا جب چاہے پڑھے تاکہ فرض کوئی نہ سمجھ۔ مغرب کی نماز سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اس کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ بیان کرتے ہیں صحابی کہ ہم مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کا اہتمام اس قدر ہوا کرتا تھا۔ انس بن مالک کہتے ہیں اگر باہر سے آنے والا کوئی اجنبی شخص آتا اور وہ آگے دیکھتا کہ لوگ رکعتیں پڑھ رہے ہیں اور اتنی کثرت سے لوگ پڑھ رہے ہوتے کہ باہر سے آنے والا یہ سمجھتا کہ شاید مغرب کی جماعت ہو گئی ہے، بعد والی سنتے لوگ پڑھ رہے ہیں۔ جیسے معاشرے میں سنتے بعد والے لوگ پڑھتے ہیں عام لوگ، لیکن پہلے والے کوئی نہیں پڑھتا۔ کہا اس کے اہتمام سے لوگ پڑھتے تھے کہ اگر باہر والا کوئی شخص آتا تو وہ یہ سمجھتا کہ شاید مغرب کی نماز ہو چکی ہے، بعد والی جو سنت رواتب 12 رکعتوں میں سے 2 رکعتیں ہیں وہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے اور مغرب کی نماز سے پہلے اذان کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عشاء کی نماز پہ آئیے۔ عشاء کی نماز کے بعد ایک دن میں نے پہلے بھی ایک درس میں 4 رکعات ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت بیان کی تھی کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے موقوفاً یہ بات منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعات ایک سلام کے ساتھ پڑھی، 4 رکعات ایک سلام کے ساتھ پڑھی، اس نے گویا ایسے 4 رکعتیں پڑھی ہیں جیسے لیلۃ القدر میں اس نے 4 رکعتیں ادا کی ہیں۔ اور لیلۃ القدر میں قیام کرنا، لیلۃ القدر میں نماز پڑھنا کس قدر بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ 5 نمازوں کے ساتھ، 5 نمازوں سے پہلے، 5 نمازوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی ایک فرائض کے اندر نوافل سنت پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ ہمیں بھی یہ سنتیں، یہ نوافل پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن ہم سے ہونے والے فرائض میں کمی کوتاہی کو ان سے پورا کیا جا سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔